مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور حضرت عبداللہ بن مسلم کے وصال کے بعد میں اب باری آتی ہے امام حسن مصطفیٰ کے پیارے شہزادے کی۔ ویسے تاریخ کرب و بلا پڑھنے کے بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ میدان کرب و بلا میں حضرت امام حسن مصطفیٰ کے 4 شہزادے شہید ہوئے ہیں، لیکن تاریخ کے اندر سب کی شہادت کا چرچا اختصار کے ساتھ ملا کرتا ہے، اور انہی شہزادوں میں یعنی 4 شہزادوں میں ایک حسین زلف والا، ایک چمکتے چہرے والا حسین نوجوان ہے جنہیں دنیا حضرت قاسم بن حسن کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہ پیارے قاسم کون ہے؟ امام حسن مصطفیٰ کے پیارے شہزادے ہیں اور ایسے چمکتے چہرے والے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے آپ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں چچا جان مجھ کو بھی میدان کارزار میں جانے دو، میں بھی یزیدیوں سے لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی جام شہادت کو نوش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک کا پیارا نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے بیٹا میں کیا تجھ کو اپنے بھائی کی نشانی جو میرے لیے ہے اس کو میں اس خاک و خون میں لطمت ہونے دوں؟ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ارے آقا حسین 3 دن پانی نہیں پیے تھے بھائیوں، 2 گھنٹے تو رک جاؤ۔ پانی پلانے والے کیسے ہو؟ ذکر حسین کی بہاریں ہو رہی ہیں، آپ پیو، آقا حسین کے نام پر پانی پینا چاہیے مگر ماحول کو بگاڑ کے نہیں۔ سکون سے ایک آدمی پانی جس کو ضرورت ہے لے لے، توجہ ادھر رکھیے، ورنہ کیا ہے کہ آپ ادھر ادھر کریں گے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم آپ سب کے سامنے ذکر حسین کر رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا آقا حسین کرب و بلا سے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یہ سوچ کر کے بیٹھو پانی پلایا جائے، چائے پلائی جائے، شربت پلایا جائے، جو بھی پلایا جائے سب کو پیتے رہو۔ وہ یزیدی لوگ تھے جنہوں نے پانیوں کو بند کیا تھا، حسینی لوگ تو ہمیشہ پانی پلاتے رہتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، چائے پلائے جاتے ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے، کھچڑے کھلائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو حسینیوں کے حصے پہ ہیں۔ عزیزان گرامی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کی نشانی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد بھی آپ نے اجازت طلب کی، آپ نے منع کر دیا بیٹا میں کیا اس خاک و خون میں تجھے لت پت ہوتا ہوا دیکھ لوں؟ تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ آپ جب منع کرتے ہیں تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی جان سیدہ زینب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ امام حسین نے کہا کہ دیکھ تیری پھوپھی نے تیری پرورش کی ہے، تجھ کو آگے بڑھایا ہے، جا کر کے اپنے پھوپھی جان سے اجازت لے لو۔ حضرت قاسم وہاں جب پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں اجازت طلب کرنے لگے تو حضرت قاسم کی اجازت طلبی پر حضرت سیدہ زینب نے منع کر دیا اور کہا کہ اے بیٹا تو مت جا، بار بار ادھر بھی آ رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، دونوں جانب سے اجازت نہیں ملتی ہے۔ اتنے میں ان کو خیال آتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ نے حضرت قاسم سے کہا تھا اے بیٹا جب کبھی بہت بڑی تکلیف کا دن آ جائے، امتحان اور آزمائش کا دن آ جائے تو اے بیٹا میں تجھ کو ایک تعویذ دے رہا ہوں، اس تعویذ کے اندر تیرے سکون کا علاج موجود ہوگا۔ چنانچہ حضرت قاسم وہ تعویذ کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد میں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات لکھی ہوتی ہے اے میرے پیارے فرزند دلبند، اگر میرا بھائی حسین کرب و بلا کی سرزمین پر ہو اور ایسے موقع پر تو وہاں رہے تو اپنے آپ کو میرے بھائی حسین کے نام پر قربان کر دینا۔ یہ پروانہ یہ پرچی لے کر کے حسین کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب آقا حسین بولتے ہیں جب بھائی نے پہلے ہی سے تم کو اجازت دے دی ہے تو میں کیسے روک سکتا ہوں، جاؤ شہزادے جاؤ۔ چنانچہ حضرت قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا گیا، تلوار دی گئی، امامہ شریف کو باندھا گیا۔ پیارے قاسم جب آئے میدان کرب و بلا میں تو یزیدی ایک سپاہی یہ کہتا ہے کہ ان کے جسم مقدس پر ایک پتلا کپڑا تھا جس سے جسم کی رنگت نظر آ رہی تھی، کوئی زرہ وغیرہ نہیں پہنے ہوئے تھے، مگر جب وہ آئے ہیں زمین کرب و بلا میں
میں سے ایک شخص نے بتایا کہ ان کا چمکتا چہرہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ چاند کا ٹکڑا نمودار ہو گیا ہے، بڑا چمکتا چہرہ تھا، گھنگرالو بال تھے، جس داری جان جاتے تھے مہک کی مہک خوشبو ہی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اور کیوں نہ ہو امام حسن مصطفیٰ کے پیارے شہزادے ہیں، آپ نے آواز دیا اے یزیدیو کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ ابن سعد نے ارزق نامی ایک پہلوان کو آواز دیا جو بڑا طاقتور تھا، بڑا مشہور زمانہ پہلوان تھا، اے ارزق تو جا قاسم کے مقابلے میں چلا جا۔ کہا ہماری تم نے تو بہت مذاق کر دی ہے، میں بہت طاقتور والا ہوں، ایک جانب اگر 100 لوگوں کی تلواریں ہوں اور تنو تنہا میں ایک جانب اکیلے ہوں تو میں 100 لوگوں سے تنو تنہا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ اے ابن سعد تو نے ہماری توہین کر دی ہے، میں اس نوجوان کے سامنے جا نہیں سکتا۔ ابن سعد نے کہا جس کو تو نوجوان اور بچہ سمجھتا ہے معلوم نہیں ہے کس کے گھر کا شیر ہے، وہ حیدر کرار کا پوتا ہے، امام حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے، حسین شہید کربلا کا بھتیجا ہے، ان کے اندر بہت جوہر ہے، تو اس کو دیکھ کر کے کیا سمجھتا ہے معمولی ہے، وہ نئی سالہ نوجوان سمجھ کر کے اس کے سامنے جانے میں توہین محسوس کرتا ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں مجھے توہین لگ رہی ہے، ارزق بولتا ہے لیکن سردار میرے کمانڈر بات در اصل یہ ہے میں تو نہیں جا رہا ہوں، لیکن اس جنگ کے اندر ہمارے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے میں اپنے بڑے بیٹے کو میدان میں اتارتا ہوں، میرا بڑا بیٹا ایک ہی بار میں قاسم کے جسم کو تن سے الگ کر دے گا، قاسم کے جسم کو سر سے الگ کر دے گا۔ کہا ٹھیک ہے اپنے بیٹے کو بھیج۔ ایک زہر آلود تلوار کو دے کر کے، ایک نیزہ جو زہروں میں بجھا ہوا تھا اس کو دے کر کے، اور برق رفتار والے گھوڑے پر بٹھا کر کے ارزق اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہے، اے بیٹا چلا جا قاسم کو فوراً قتل کر دے، قاسم کے جسم کو سر سے الگ کر دے۔ ارزق کا بیٹا آیا اور آنے کے بعد میں بڑی بڑی ڈینگیں مارنے لگا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، تم کو معلوم نہیں کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے، تم کو معلوم نہیں کہ میرے باپ نے کتنی ہنر مجھ کو سکھایا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جواب دیتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، تو جان لے تو پہچان لے کہ میں کون ہوں، میں امام حسن مصطفیٰ کا بیٹا، حیدر کرار کا پوتا، نبی پاک کا نواسا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میں آپ نے کہا اچھا جو کچھ تو نے اب تیرے باپ سے سیکھا ہے آ میرے مقابلے میں آ جا۔ ارزق کا بیٹا آگے بڑھا، حضرت قاسم ایک ہی تلوار میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تڑپتے ہوئے لاش کو دیکھ کر کے اس کا دوسرا بھائی دوڑے دوڑے میدان میں آیا، حضرت قاسم نے دوسرے وار سے اس کے بھائی کو بھی فنار کر دیا، اب تیسرا بھائی اس کا دوڑے دوڑے آیا، 2-4 ہاتھ ہوئے کہ حضرت قاسم نے اس کو بھی قتل کر دیا ہے، اب چوتھا اس کا بھائی پھر دوڑ کر کے آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہا کہ تم نے ہمارے 3 بھائیوں کو قتل کر دیا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ حضرت مسلم مسکرائے اور کہا نادان شیر سے جیجو والی باتیں تو کر رہا ہے، تو مجھ سے یہ کہتا ہے آج تیرا کام بھی وہی کرتا ہو، جہاں تیرے 3 بھائی پہنچ چکے ہیں وہیں میں تجھ کو بھی پہنچانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ وہ بھی مقابلے میں آیا، حضرت قاسم نے اس کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اب ارزق پہلوان جو بڑا طاقتور تھا کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پورب کو دیکھتا ہے کبھی پچھم کو دیکھتا ہے، کبھی اتر کو دیکھتا ہے کبھی دکھن کو دیکھتا ہے، کبھی فوج کو دیکھتا ہے کبھی کمانڈر کو دیکھتا ہے۔ ابن سعد نے کہا ارے تو اپنے بیٹوں کی بڑی تعریف کر رہا تھا، دیکھا تو نے قاسم کی طاقت کو دیکھا، قاسم کے جوہر کو دیکھا؟ کہا ہاں ہاں میں نے دیکھ لیا۔ اے کمانڈر چیف کمانڈر مجھ کو جانے دو، میں ایک ہی لمحے میں اس کو ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آتا ہے گھوڑے پر بیٹھ کر کے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے کہ حضرت قاسم ایک ہی جملہ بولتے ہیں اے ارزق میں نے سنا تھا تو بڑا تجربے کار ہے، بڑا ہوشیار ہے، فن جنگی سے بہت آگاہ ہے، لیکن تیری حماقت مجھے پتا چل گئی ہے کہ تجھے تو گھوڑے کی زین بھی کسری نہیں آتی ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے سر کو جھکا کر کے گھوڑے کی زین کو جیسے ہی دیکھنا چاہتا ہے میرا آقا قاسم اپنے تلوار کے وار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، جیسے ہی ارزق 2 ٹکڑے ہو کر کے زمین پر گرا حضرت امام حسین مسکرا کر کے بولے زندہ باد قاسم زندہ باد۔ سیدہ زینب خیمے کے اندر سے دیکھتی جا رہی ہے، حضرت شہربانو اور خیمے کے اندر جھانک جھانک کر کے مسکراتی جا رہی ہیں، سیدہ سکینہ کہتی جا رہی ہیں واہ میرے بھائی
بھر کے سلام ہے، یہاں تک کہ ام رباب یہ بولتی ہیں قاسم تیرے اندر طاقت کہاں سے آ گئی؟ ہمائیں بولتی ہیں یہ طاقت یہاں کی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت میدان کربلا میں یہاں وہاں سے نہیں آئی ہے، یہ طاقت تو حیدر کرار کے در سے آئی ہے، امام حسن مصطفیٰ کے گھر سے آئی ہے۔ پیارے قاسم اپنے چچا جان حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں چچا جان اگر ایک بوند پانی مل جائے، حلق کو تری مل جائے تو ہم کو بڑا سکون مل جائے، بڑا اطمینان مل جائے، پانی کی ضرورت ہے، پیاس پیاس کہتے ہیں۔ تو آقا حسین یہ کہتے ہیں اے قاسم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ساقی کوثر، کوثر کے کنارے اور حوران بہشت کوثر کے پانی کو جنت کی پیالی میں لے کر کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ نانا جان کو میرا سلام محبت پیش کر دینا۔ پیارے قاسم پلٹ کر کے آتے ہیں، اب یزیدیوں کے اندر ایک ہنگامہ ہے، حضرت قاسم کے مقابلے میں کون جائے گا، مگر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیر خدا کا شیر یزیدیوں کی فوج میں گھس گیا ہے اور اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے، تلواروں کے ذریعے سے، برچھیوں کے ذریعے سے، نیزوں کے ذریعے سے یزیدیوں کو کھیرے اور ککڑی کی طرح کاٹتا جا رہا ہے۔ کاٹتے کاٹتے حضرت قاسم کے جسم ناظرین پر 72 زخموں کے نشان آ جاتے ہیں اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی لاتے ہیں فرش زمین پر آواز آتی ہے اے حسین اپنے بیٹے کے لاش کو لے لو۔ آقا حسین دوڑے دوڑے گئے اور جیسے ہی جاتے ہیں اپنے بھائی کی نشانی قاسم کے سر کو پکڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت قاسم کی آنکھیں بند ہیں لیکن آنکھ کھولی تو نظر کے سامنے چہرے حسین نظر آیا۔ آقا حسین کی چہرے کو دیکھ کر کے حضرت قاسم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میں کہتے ہیں اے چاچا میں منزل مقصود کو پہنچ گیا، میں منزل مقصود کو پہنچ گیا، میں منزل مقصود کو پہنچ گیا۔ ایسے کہتے کہتے زبان پر ذکر ہوتا ہے اللہ کا کہ جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔